صفحہ نمبر 363 سورہ عنکبوت آیت نمبر 45۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتلو تلاوت کیجئے ما اوحیا جو وحی کی گئی الیک آپ کی طرف من الکتابی کتاب میں سے واقم الصلاۃ اور قائم کیجئے نماز کو ان الصلاۃ بے شک نماز تنہا روکتی ہے عن الفحشاء فحاشی کے کاموں سے بے حیائی کے کاموں سے والمنکر اور برے کاموں سے ولا ذکر اللہ اور یقیناً اللہ کا ذکر اکبر بہت بڑی چیز ہے واللہ اور اللہ تعالیٰ یعلم وہ جانتا ہے ما تصنعون جو تم کرتے ہو ولا تجادلوا اور نہ تم جھگڑا کرو اہل الکتابی اہل کتاب سے الا مگر باللتی ساتھ جو ہی احسن وہ اچھا ہے الا الذین مگر رہے وہ لوگ ظالموا جنہوں ظلم کیا منہم ان میں سے وقولوا اور کہو تم آمنا ہم ایمان لائے بالذی ساتھ اس ذات کے انزل الینا جس نے نازل کیا ہماری طرف وانزل علیکم اور نازل کیا تمہاری طرف اتارا ہماری طرف اور اتارا تمہاری طرف وَإِلَٰئِكُمْ یعنی کتاب تورات انجیل اور قرآن پاک کا ذکر کیا جا رہا ہے وَأُنزِلَ اور وَإِلَٰهُنَا اور ہمارا الہ وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا الہ واحد ایک ہی ہے وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ اور ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں وَكَذَلِكَ اور اسی طرح انزلنا ہم نے نازل کی الیک آپ کی طرف الکتابہ کتاب کو یعنی قرآن پاک کو فالذین پس وہ لوگ جو آتیناہم دی ہم نے ان کو الکتابہ کتاب یؤمنون بہ وہ ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے ومن ہؤلاء اور لوگوں میں سے یعنی اہل مکہ میں سے من یؤمن بہ بعض ایمان لاتے ہیں ساتھ اس کے وما یجحد اور نہیں جھگڑا کرتے یا انکار کرتے بھی آیاتنا ہماری آیتوں کا الا الکافرون مگر کافر لوگ صدق اللہ العظیم۔ یہ جو آیات ہیں قرآن پاک کی جو شان ہے اس کے متعلق اللہ پاک نے اتاری کہ قرآن پاک کا کیا مقصد ہے اترنے کا، قرآن پاک کیوں اتارا گیا اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اتلو ما اوحی الیک من الکتاب کہ آپ کتاب کی تلاوت کیجئے، ذکر کیا گیا کہ آپ تلاوت قرآن پاک کو پڑھیے، اس کو یاد کیجئے، اس کا پڑھنا، اس کو یاد کرنا، حفظ کرنا، اس کو ترجمہ کرنا، یہ سب چیزیں کس لیے ہیں کہ انسان کو اللہ کی معرفت ہو جائے، اللہ کی پہچان ہو جائے، اللہ کا پتہ چل جائے، اللہ کا مقام کیا، اللہ کی شان کیا ہے۔ جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کے دل کے اندر اللہ کی عظمت بیٹھ جاتی ہے کہ اللہ کا یہ شان، اللہ کا یہ مقام ہے، اور ایک ڈر بھی اس کے دل کے اندر سما جاتا ہے، اللہ کی جو اللہ کے حضور حاضر ہونے کا خوف سماتا ہے، اور پھر اس کو پڑھنے سے ایک امید بھی اس کے اندر جاگتی رہتی ہے کہ اللہ بڑا رحم کرنے والا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، اور ایک اس کو نور بھی کہا گیا قرآن پاک کو، یہ انسان کو نور کی طرف لے کر جاتا ہے، روشنی طرف لے کر جاتا ہے۔ اس کا پڑھنا فرمایا الف لام میم یہ ایک حرف نہیں ہے، 3 حرف ہے، ہر حرف 10 نیکیاں ملتی ہیں، پھر 10 کو اللہ جیسے جیسے بڑھا دیتا ہے، یعنی اس کا پڑھنا بہت ہی اجر کا باعث ہے، اور اس کو تلاوت کرنا، اس کو حفظ کرنا، یاد کرنا۔ ورنہ اگر دیکھیں تو جو یہ پرویز جس نے مفسر ہے ہمارا پاکستانی، اس نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے یہ کیا بات ہوئی، تلاوت پڑھتے جو پڑھتے یہ پڑھنے والا ہے، یہ کیا معاملہ ہوا، کہتا ہے سمجھ کے پڑھو یا حفظ یعنی اس کو ترجمہ پڑھو، لیکن یہ بات پڑھتے جانا کہتا ہے جو ایک مصنف ہے وہ اپنی کتاب لکھتا ہے، وہ تمہیں دیتا ہے، کہتا ہے اس کی زبان اور ہے، لکھی کسی اور زبان میں ہے، تم اس کو پڑھتے جاؤ، کہتا ہے وہ کہے گا یہ پاگل ہے کہ اوپر سے پڑھتے جا رہے ہیں اور جو میں نے لکھا ہے وہ سمجھتے نہیں ہیں، کہتا ہے وہ تمہیں عقل مند نہیں کہے گا، یہ اس کی اپنی سوچ ہے، وہ پرویز کی جس نے مفسر تفسیر لکھی ہے اپنے قرآن کی، اس نے تو وہ کہتا ہے یہ چیز، کہتا ہے یہ چیز ایسے نہیں ہوتا، کہتا ہے بس ترجمہ کو پڑھنے والا ذکر نہیں کہ پڑھتے جاؤ، حالانکہ قرآن ترتیلا،
قرآن کو پڑھ تو احسن طریقے سے پڑھو. اللہ کے نبی اس کو پڑھا کرتے تھے، صحابہ کرام کو پڑھایا کرتے تھے اور ان سے سنا بھی کرتے تھے. صحابہ کرام آپس میں دور بھی کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی رمضان میں فرشتہ جبریل آتے تھے، ان کے ساتھ دور بھی کیا کرتے تھے. وہ آپ کو یاد بھی کراتا تھا. آپ کو کہا لا تحرک بلسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی مت ہلایا کریں کہ آپ جلدی یاد کر لیں. یعنی بار بار پڑھنے سے چیز یاد ہوتی ہے، بار بار پڑھنے سے اس کی اہمیت اجاگر ہوتی ہے، وہ ذہن نشین ہوتی ہے. اگر ایک دو پڑھ لو وہ نکل جائے گی ذہن کے اندر. حفظ کرنا، ترجمہ کرنا، تفسیر کرنا، یہ ایک اس کا اصول ہے. اس کو آپ بار بار پڑھو گے، یاد کرو گے، ریویژن کرتے رہو گے، یاد رہیں گے واقعات. اگر چھوڑ دو گے یہ بھول جائیں گے. اس لیے اس کو پڑھنا، بار بار پڑھنا، رتل القرآن ترتیلا، بار بار پڑھو اس کو. اسی میں خیر ہے، اسی میں بھلائی ہے. اللہ کی پہچان انسان برقرار رہتی ہے انسان کی. واقعی الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، یا نماز کو پڑھنا. 5 نمازیں، 6 نمازیں اللہ نے کی ہیں، 5 نمازیں فرض ہیں، اس کے علاوہ نوافل ہیں. جو نماز کے اندر سکون اور اطمینان چاہتا ہے نا کہ نماز مجھے میرا دل لگے، نماز میں مجھے مزہ آئے، سکون آئے، اسے چاہیے کہ نفل نماز کا اہتمام کرے. اگر نفل نماز پڑھے گا نا تو جو فرض نماز ہیں اس میں اس کو خود بخود مزہ آئے گا. اگر جو ہم نے دیکھا ہے، یہ تجربہ بھی ہے، جو لوگ نفلی نماز کا اہتمام نہیں نہ کرتے، وہ ان کی جو فرضی نمازیں ہوتی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہوتی ہیں، وہ بھی جلدی جلدی سے ہوتی ہیں. کیونکہ جب نفل نماز نہیں پڑھتا، وہ فرض نماز بڑے مشکل سے پڑھنے آتا ہے، بڑے مشکل سے آتا ہے. اس کو پتہ جو جب انسان وقت نکالتا ہے نفل کے لیے، پہلے آنا، بعد میں جانا، لیٹ جانا، نفل شوق سے، یہ شوق سے پڑھتا ہے انسان نفل. جب انسان نفلی نماز پڑھے گا اس کے اندر شوق پیدا ہوگا، جذبہ پیدا ہوگا. پھر جب وہ اپنا فرض نماز ادا کرے گا تو اس کی کیا بات ہوگی. وہ اللہ کے قریب، اللہ اس کے قریب سارے معاملے ہوتے ہیں. ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، بے شک جو نماز ہے وہ روکتی ہے انسان کو برائی سے، یا فحاشی کے کاموں سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے. حدیث کے اندر آتا ہے، صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فلاں آدمی وہ 5 نمازیں پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے، لیکن چوری کرتا ہے. آپ میں اس کی نماز اس کے عمل سے روک دے گی، برے عمل سے. پھر ایک نے شکایت کی، سر وہ فلانا آدمی نمازیں پڑھتا ہے، یہ کام بھی کرتا ہے، تو میں اس کی نماز اس کو برائی سے روک دے گی. یعنی نماز کا روکنا، اگر نماز انسان کو یہ انسان کے اندر ہلچل پیدا نہیں نہ کرتی کہ یہ برائی ہے، یہ انسان خطا ہے، انسان غلطی کر لیتا ہے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. لیکن اگر نادم نہیں ہوتا نا اپنی اس برائی کے اوپر، تو پھر وہ نماز اس کی وہ نماز نہیں ہے جو ایسی نماز ہونی چاہیے. پھر اس میں کوئی نماز فرق ہے، اس کی نماز وہ جیسے پڑھنی چاہیے ویسے نماز ہی پڑھا. جو نماز انسان کو برائی سے روکے، برے اس کو جھنجھوڑے کہ یہ کام غلط ہے، وہی نماز ہے. فرمایا تم اس کو وہ نماز جو برا کام کر رہا ہے وہ روک دے گی، وہ بخش جائے گا. والمنکر، اور برے کاموں سے، برے کام جیسے بھی برے کام ہیں، جھگڑا ہے، فساد ہے، لڑائی ہے، کسی کو حقیر سمجھنا ہے، تکبر کرنا ہے، غرور کرنا ہے، حلال کھانا یا حرام کی طرف چلے جانا، یعنی یہ سب برے کام ہیں. نماز ان کو ان سے روکتی ہے. ولا ذکر اللہ اکبر، اور البتہ یقیناً جو اللہ کا ذکر وہ بہت بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے. یہ ذکر کرنا اللہ کا، جیسے آپ محفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے دیکھا صحابہ کرام بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. پوچھا کیا کر؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. فرمایا تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو، اللہ تم کو پسند کرتا ہے، فرشتے تم کو پسند کرتے ہیں. ان کو کہا جیسے یہاں پہ محفل تھی، آپ نے دیکھا جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے فرشتے اس کو گھیر لیتے ہیں، آسمان تک وہ انحصار قائم کر دیتے ہیں. اللہ ان سے پوچھتا ہے کہ تم میرے بندے سے مل کر کیا کر رہا ہے؟ تیرا ذکر کر رہا تھا. کہ وہ کیا وہ مجھ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا. اگر مجھ کو دیکھ لے پھر کیا ہو؟ یا اللہ پھر اس کی عبادت میں اور شوق پیدا ہو جائے. یا اللہ وہ کیا، اللہ پوچھتے ہیں کیا مانگتا تھا؟ یا اللہ جنت مانگتا تھا. فرشتوں نے پوچھا تو جنت کو دیکھا؟ میری جنت کو دیکھا اس نے؟ یا اللہ نہیں دیکھا. کہا جنت کو دیکھ لے پھر ان کا کیا حال جی، اور جذبہ پیدا ہو جائے. پھر اللہ پوچھتا ہے، یہ اللہ کی محبت اللہ پوچھ رہا ہے. اللہ کو کیا؟ اللہ کہتا ہے مجھے ساری دنیا اس شخص طرف جو بہت ظالم ہے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، ساری دنیا اس شخص جو سب سے نیک مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن اللہ کی محبت ہے جو اس کو اللہ کے کلام کو پڑھتا ہے. پھر پوچھتے ہیں جہنم کو دیکھا؟ جی جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کو دیکھا؟ جی نہیں دیکھا. یا تو اگر دیکھ لیں یا اللہ پھر اور ڈریں. یا اللہ پھر یا پوچھتے ہیں اللہ کیا وہ ان کے وہ اور کیا مانگتے تھے؟ یا اللہ تیری رضا مانگتے تھے، تیری خوشنودی مانگتے تھے سب. اللہ کہتے ہیں فرشتوں سے تم گواہ ہو جو میں نے جو وہ مانگتے تھے میں نے ان کو دے دیا. فرشتے پھر کہتے ہیں یا اللہ ان میں ایک آدمی ایسے ہی آیا تھا چلتے چلتے،
اس کا دل نہیں کرتا تھا یا وہ شوق سے نہیں آیا تھا، ایسے ہی آگے بیٹھ گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ جو ان کی محفل ہے نا، یہ ایسے لوگ ہیں جو ان کے پاس سے بیٹھ کر میں ان کو معاف فرما دوں گا۔ یعنی یہ درجے ہیں ان محفلوں میں بیٹھنے کے، ان محفلوں میں انعقاد کرنے کے، ان کو سجانا، ان میں شامل ہونا، یہ چیزیں بہت ایک باعث اجر ہے۔ وہ ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر بہت بڑی شے ہے۔ کسی نے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ سب سے اچھا آدمی کون ہے؟ سب سے اچھا آدمی، آپ نے فرمایا جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے جو اعمال ہیں وہ اچھے ہیں، وہ سب سے۔ پھر پوچھا سب سے اچھا عمل کون ہے؟ فرمایا سب سے اچھا عمل وہ ہے کہ انسان جب مرتے وقت اس کے زبان سے ذکر، اللہ کا ذکر جاری ہو، یہ سب سے اچھا عمل ہے۔ مرتے وقت اس کی زبان سے اللہ کا ذکر جاری ہو، یہ عمل سب سے اچھا۔ بھلا ذکر اللہ اکبر، اللہ کا ذکر تو بہت ہی بڑی شے ہے، بہت ہی بلند شے ہے۔ صبح شام اٹھتے بیٹھتے اور کھاتے پیتے، جہاں نماز پڑھتے اللہ کا ذکر، اللہ کا ذکر۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو، اللہ خوب جانتا ہے جو تم جو بھی کرتے ہو، چھوڑا کام بڑا کام اللہ خوب جانتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور نہ تم جھگڑا کرو اہل کتاب سے، یعنی یہود و نصارہ سے نہ جھگڑا کرو، لیکن اچھے طریقے سے، یعنی ان کے ساتھ جگڑ، جیسے ایک یہودی آپ کے بیٹھا ہوا تھا، جنازہ گزرا، کہنے لگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا میت بولتی ہے، مردہ بولتا ہے، کلام کرتا ہے؟ آپ مجھے نہیں پتا، کہتے ہیں میں کہتا ہوں کرتا ہے، آپ خاموش رہے۔ آپ نے کہا ان کے معاملے کو خاموشی اختیار کیا کرو، ان کے معاملے نہ ان کو تکذیب کرو، نہ ان کو جھٹلاؤ، نہ ان کے حق میں بات کرو، خاموشی اختیار کرو۔ یعنی اہل کتاب سے جھگڑا کرنا ایسے طریقے سے کرو، یعنی وہ تین خداؤں کا معاملہ ہے، عزیر السلام کا الہ ماننا ہے، اس کے بعد ایسے معاملے تو تم ان کا ڈیبیٹ کر سکتے ہو، لیکن ایسے طریقے سے، اچھے طریقے سے، یہ نہیں کہ تم جھگڑا شروع کر دو، لڑائی شروع کر دو۔ جیسے آج کل ماحول کا دینی، جب بھی دینی بات ہوتی ہے نا، کہیں بھی دین کی بات ہوتی ہے لڑائی شروع ہو جاتی، چاہے دو مسلمان آپس میں بیٹھے ہوں، ایک ہی مسلمان اللہ کو مان سنوں، لیکن جب بھی کسی پر دین کے بات جڑا، یہ نہیں ہوتا کہ صلاح ہو جائے، وہ کہ اچھا یار یہ اچھی بات کرتا ہے تو میں اس کی بات مان لوں، وہ کہ میں یہ اچھی بات، میں اس کی بات مان لوں، یہ تو ہے ہی نہیں نا۔ نہیں جی بس جتنے وہ کہتا ہے جب میں نے اس بات کر بس ٹھیک ہے، جھگڑا فساد اور دین کے نام پہ اندر سب سے زیادہ دین کے نام پہ ہوتا ہے، ورنہ دوسرے معاملوں میں چھوڑو جی خاندانی معاملہ ہے، چلو یار بڑا ہے چھوٹا ہے، انسان شرم یا کرتا ہے، لیکن دین کے میں کوئی کسی کی دیکھتے نہیں ہے، کہتا نہیں جی بس جھگڑا جھگڑا جھگڑا، وہی کہ فرما مت الا الذین ظلموا منہم، مگر وہ جنہوں ظلم کیے ان میں سے، جب بات ہو رہی ہے اچھے طریقے سے، ڈبیٹ ہو رہی ہے اچھے طریقے سے، وہ بھی دلال دے رہا ہے، وہ بھی دلال دے رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، وہ بھی سن رہا ہے، ہو رہا ہے، فرما مگر انہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ زیادتی کر جاتے ہیں، لڑائی جھگڑا کر جاتے ہیں، فساد پر محفل کو، جو محفل ایک اچھے طریقے سے نتیجے پہنچ رہی ہے اس میں رکھنا ڈال دیتے ہیں، خراب کر دیتے ہیں۔ مگر وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا ان میں سے، یعنی اس سے جب بات ہو رہی ہے پھر ظلم زیادتی کر دیتے ان میں سے۔ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ عَلَيْنَا وَأُنزِلَ عَلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ، اس وقت تم نے کیا کہنا ہے، ہم ایمان لائے ہیں، یعنی بات کو چھوڑ دو، قولوا سلاما، ان کو سلام کہہ دو، جھگڑنا نہیں ہے، یعنی یہ ایک سبق ہے ہمارے دین کا، جگہوں کو ہم ایمان لائے جو ہم پر اترا، جو تم پر اترا، ہم تورات انجیل زبور سب کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اور جو تم پر اترا اس کو مانتے ہو، اس کے اندر کیا ہے، الہنا الہ، تمہارا تو الہ ایک الہ ہے، اس کے اندر بھی تورات انجیل کے اندر، قرآن کے اندر بھی ایک رب ایک الہ، اس کے اندر بھی یہی ہے، اس کے اندر یہی ہے، وَإِذْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرمانبردار ہیں۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ، اور اسی طرح ہم نازل کرتے ہیں کتاب کو، فَالَّذِينَ، پس رہے وہ لوگ، آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ، ہم نے دی ان کو کتاب، يُؤْمِنُونَ بِهِ، وہ مان لاتے ہیں ساتھ اس پر، وَمِنْ هَؤُلَاءِ مَن يُؤْمِنُ بِهِ، اور یہی لوگ مکہ میں سے بعض لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، یعنی ہم نے کتاب اتاری، لوگ اس پر ایمان لائے، اور جو مشرکین مکہ میں سے کچھ لوگ ایمان لائے، جیسے عبداللہ بن سلام تھے، سلیمان فارسی تھے، وہ ایمان لے کر آئے، زیادہ ایمان نہ لے کر آئے۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، اور یہ جو ہماری آیات ہیں قرآن پاک کی، اتنی روشن ہیں، اتنی واضح ہیں، اتنی پختہ ہیں، یہ جو پڑھتا ہے اس دل پہ اثر کرتی ہے، اس میں سب وہی جھگڑا کرتا ہے جو کافر ہے، کفر کرنے والا، انکار کرنے والا، ان حد سے پڑھنے والا، وہ انکار کرتا ہے، ورنہ جس کے دل کے اندر رتی برابر ایمان ہے نا، سمجھنے کی بات جس کے اندر ہے، وہ چیز وہ انکار نہیں کر سکتا ہماری ان آیات کا۔ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ، ہماری آیات وہ انکار کر جو کفر کرنے والے ہیں، وہی ذکر کیا جا رہا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔